السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل۔ میرا نام مبشر لقمان ہے اور آپ کو میں نے ایک بڑی امپورٹنٹ خبر دینی ہے۔ وہ یہ کہ ملک میں تاریخ کا بہت بڑا سیکیورٹی بریچ ہوا ہے اور حکومت گھوڑے بیچ کے سوئی بھی ہے۔ اس وقت نہ صرف پاکستان کا عام شہری بلکہ آپ کے ملک کے نگران وزیر اعظم جو ہیں، جتنے بھی سابق وزرائے اعظم ہیں ان کا، اور آپ کے وزیر دفاع جو اس ملک کے دفاع کے ذمہ دار ہیں، آپ کا وزیر قانون، یہاں تک کہ آپ کا آئی ٹی کا وزیر جس کا کام ہی ڈیٹا پروٹیکشن ہے، ان کا بھی ڈیٹا لیک ہو چکا ہے اور یہ سارا ڈیٹا اس وقت مفت میں دستیاب ہے۔ اگر پاکستان پہ کوئی خدا نخواستہ سائبر اٹیک ہوتا ہے تو اس سے 24 کروڑ میں سے ایک بھی پاکستانی اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتا۔ جس شخص کا ڈیٹا مفت میں نہیں دستیاب، آپ صرف 500 روپے دیں، آپ کو اس بندے کا نام، پتہ، شناختی کارڈ، فیملی ٹری، پاسپورٹ نمبر، اس شخص کی سم ڈیٹیل، سب کچھ ایک کلک کی دوری پہ آپ کو مل جائے گی۔ اور آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ثبوت کے ساتھ یہ بات بتاؤں گا کہ کیسے، فرض کریں اس وقت جو وزیر اعظم ہیں وہ سرکاری پروٹوکول میں آرام کر رہے ہوں گے، ان کے پاس سیکیورٹی بھی ہوگی، لیکن کچھ عرصے بعد یہ ڈیٹا لیک ان کو کیسے نقصان پہنچا سکتا ہے۔ نہ صرف ان کو بلکہ پورے پاکستان کے شہریوں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ لیکن جناب، آپ نے اگر ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیجئے گا، بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا۔ مزید اپڈیٹس ہیں وہ آپ کو خود بخود ملتی رہیں گی۔ میں آپ کو بتاؤں، گزشتہ دنوں ٹویٹر پہ ایک صارف بلال گیلانی نے ایک ویب سائٹ کا اسکرین شاٹ لگایا اور لکھا کہ یہ ویب سائٹ آپ کو کسی بھی انسان کا شناختی کارڈ نمبر، سم نمبر، گھر کا پتہ بتا سکتی ہے۔ اب چونکہ معاملہ انتہائی حساس نوعیت کا ہے تو پوری ویب سائٹ کا تو نام میں نہیں آپ کو دکھا سکتا، لیکن اس کی تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی اور اس پہ آپ کے موجودہ آئی ٹی کے وزیر عمر سیف نے لکھا ہے کہ ہم نے یہ ویب سائٹ بلاک کر کے رکھی ہوئی ہے اور اب اس تک رسائی ممکن نہیں ہے۔ لیکن اس کے بعد جب میں نے خود اس کی دوبارہ تصدیق کے لیے ویب سائٹ کو چیک کیا تو وی پی این کے ذریعے اس ویب سائٹ تک رسائی ممکن تھی۔ اب اگر آپ آئی ٹی کے نہیں ہیں تو شاید آپ کو نہ پتہ چلے کہ وی پی این کیا ہے۔ تو وی پی این بڑے آرام سے آپ ایسے سرورز ہیں، آپ سمجھے ایپس ہیں، آپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں اپنے موبائل پہ یا اپنے لیپ ٹاپ پہ، اور وہ جو ممنوعہ سائٹس، پاکستان میں جن سائٹس کی ممانعت ہے، آپ دکھاتے ہیں کہ آپ یو کے میں، آپ دکھاتے ہیں آپ امریکہ میں، اور آپ ان کو ایکسس کر لیتے ہیں۔ اس ڈیٹا تک رسائی اس قدر آسان ہے کہ صرف ایک سرچ کے ذریعے آپ کو کسی کے نمبر کی بھی تفصیلات حاصل ہو جاتی ہیں۔ ان میں آپ کا کسی کا بھی شناختی کارڈ نمبر، ان کے زیر استعمال دیگر سمز اور بعض اوقات حساس نوعیت کی ذاتی معلومات تک رسائی ایک کلک کے ذریعے حاصل کر لیتے ہیں۔ مسئلہ یہ کہ گزشتہ 5 برسوں میں کئی بار نادرا کے ڈیٹا بیس سے چوری کی گئی، جس کا ذکر پچھلی دور حکومت میں پارلیمنٹ کے اندر ہوتا رہا۔ نہ صرف نادرا کا ڈیٹا چوری ہوا بلکہ 15 اگست 2021 کو ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ بھی ایک سائبر اٹیک ہوا، اور یہ اتنا بڑا سائبر اٹیک تھا کہ اس وقت ایف بی آر کی ویب سائٹ پہ موجود ملک کے تمام ٹیکس پیئرز کی معلومات چوری ہو گئی۔ پاکستان میں کون کون ٹیکس دیتا ہے، کس کا کتنا ٹیکس دیا، سب کچھ چوری ہو گیا، اور کہیں نہ کہیں وہ پتہ نہیں، ہو سکتا ہے ڈارک ویب پہ بک رہا ہو، مجھے کیا پتا۔ 12 نومبر 2020 میں پاکستان ایئر لائن یعنی پی آئی اے کا ڈیٹا لیک ہوا، اور پی آئی اے سے کون کون سفر کرتا ہے، کس نے اب تک پی آئی اے میں کتنا سفر کیا، کس کی بکنگ کرا رکھی ہے، کس نے کہاں جانا ہے، یہ سارا ڈیٹا ہیک ہوا۔ اس کے بعد یہ ڈیٹا صرف $400 میں ڈارک ویب پہ بک رہا تھا، یعنی کروڑوں پاکستانی شہریوں کی ڈیٹا کی ویلیو صرف $400 ہے۔ 28 جنوری 2021 کو پاکستان ریلوے کا آئی ٹی سسٹم کولیپس کر گیا۔ جس نے پاکستان ریلویز میں تب تک سفر کیا تھا، کیونکہ جب آپ کہیں پہ بھی جانے کے لیے ٹکٹ کرواتے ہیں تو آپ اپنا فون نمبر، شناختی کارڈ، مختلف معلومات آپ کو دینی ہوتی ہیں، وہ ساری معلومات بھی ہیک ہو گئی۔ اور اس کے بعد پاکستانی انتظامیہ، پاکستان آئی ٹی کی وزارت خاموش تماشائی بنی رہی، اس پہ کوئی ایکشن نہیں ہو سکا۔ اور اب صورتحال یہ ہے کہ اس طرح ویب سائٹس پہ آپ کو پرائم منسٹر کا ہو یا کسی اور منسٹر کا ہو، آپ کو ان کا ڈیٹا، بلکہ جن کا کام ڈیٹا بچانا ہے، آپ کو ان لوگوں کا کام بھی ڈیٹا جو ہے وہ یہاں پہ آپ کو مل جائے گا۔ حکومت کو چاہیے اس پہ فوری طور پہ ایکشن لے، دیر تو ہو ہی چکی ہے، کہیں بہت زیادہ دیر نہ ہو جائے۔ بہرحال تھوڑی بات پاکستانی سیاست کی بات کر لیں۔ پاکستان کی سیاست جو ہے اس وقت ایک بڑے ہی کروشل موڑ پہ ہے۔ جیسے جیسے موسم سرد ہو رہا ہے، سخت ہو رہا ہے، ویسے ہی سیاسی موسم جو ہے اس میں حدت آ رہی ہے، گرمی آ رہی ہے، بڑی بڑی ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اہم فیصلے ہو رہے ہیں۔ کل رات بھی ایک انتہائی اہم ملاقات نواز شریف اور فضل الرحمان صاحب کے درمیان ہوئی، جس میں سیاسی اتحاد کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ بہت ہی امپورٹنٹ ملاقات ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ ابھی تک نواز شریف نے مولانا فضل الرحمان سے کسی قسم کا رابطہ نہیں کیا تھا۔ آئے تو وہ کب کے ہیں، اب دیکھیں کتنی دیر ہو گئی ان کو آئے ہوئے، لیکن مولانا سے کوئی رابطہ نہیں کیا تھا۔
یہ پچھلے 1 مہینے کے اندر پھر آ کے لوگوں کو ملا کے جب ان کو یہ احساس ہوا کہ پانی بہت گزر چکا ہے پل کے نیچے سے اور خود سے نون لیگ کے لیے حکومت بنانا بالکل آسان نہیں ہے، تو ان کو سیاسی الائنمنٹ کرنی پڑے گی، الائز چاہیے ہوں گے، تو اس کے بعد انہوں نے نکل کر ملاقاتیں شروع کی، ورنہ پہلے ان کو کوئی باپ والا آ کے مل رہا تھا نتھیا گری میں، تو کوئی ایم کیو ایم والا وفد آ کے مل گیا، تو میاں صاحب کی مرضی، ملے نہ ملے، کتنا ملے، کیا ملے، لیکن اب ان کو نکلنا پڑ رہا ہے اپنے گھر سے۔ تو کل آپ سمجھے کہ سب سے پہلی ملاقات تھی ان کی مولانا فضل الرحمان سے۔ اس ملاقات کے بعد مولانا نے بلاول پر کچھ طنز کے تیر بھی برسائے، کیونکہ بلاول آج کل ہاتھ دھو کر پاکستان کے سیاسی بابوؤں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ وہ تو اس بات پہ قائم ہے بلاول بھٹو کہ پاکستان کی سیاست کا سب سے بڑا مسئلہ یہاں کے بڑے بابے ہیں جو پچھلے 60-70 برس سے پارلیمنٹ سے نکل ہی نہیں رہے۔ پاکستان اسی لیے آگے نہیں بڑھ پا رہا، کسی نہ کسی حد تک تو شاید اس کی بات درست بھی ہے، کیونکہ پاکستان کی سیاست تو ایک ہی سائیکل میں گھوم رہی ہے نا، ایک ہی طرح سے کہ اس کو ہٹاؤ تو اس کو لے آؤ، اس کو ہٹاؤ تو اس کو لے آؤ، تو بس وہی ہے، چوتھا کو بندہ ہی نہیں آتا۔ ایک شخص آتا ہے دوسرے پہ سیاسی کیس بنا دیتا ہے، جیل میں ڈال دیتا ہے، پھر دوسرے کی باری آتی ہے، وہ پہلے کے بدلے کی خاطر پہلے کو جیل میں ڈال دیتا ہے، سیاسی کیسز بنتے ہیں، کسی پارٹی کے پاس کوئی سیاسی نظریہ نہیں ہے، الیکشن سے پہلے الیکٹیبلز کی فصل پک کر تیار ہو جاتی ہے اور وہ سیاسی پنڈت وہ فصل کاٹ کر اس کو اپنی پارٹی میں لے آتے ہیں۔ سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس کا متبادل راستہ کیا ہے؟ اگر بابے پاکستان کی سیاست سے دور ہو جائے تو پاکستان کی سیاست کا 12واں کھلاڑی کون ہو سکتا ہے؟ اس کا حل پہلی بار بلاول بھٹو زرداری نے دیا۔ چترال میں جلسے کے خطاب کے دوران انہوں نے ایک بہت بڑا اعلان کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ آنے والے الیکشن میں اپنی چھوٹی بہن آصفہ کو کہیں گے کہ وہ چترال سے الیکشن لڑے۔ یعنی بلاول نے اب لوگوں کو ذہنی طور پر تیار کرنا شروع کر دیا ہے کہ آصفہ بھٹو پیپلز پارٹی کی طرف سے آنے والے الیکشن میں ایک کی پوزیشن میں ہوں گی اور پاکستانی سیاست کا 12واں کھلاڑی جو ہے وہ آصفہ بھٹو ہو سکتی ہے۔ آصفہ بھٹو کی ایک خاص بات یہ ہے کہ ان میں شہید بی بی کی ایک جھلک بھی نظر آتی ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بے نظیر کی بیٹی لگتی ہے، بولتی بھی اس طرح ہے، کھڑی بھی اس طرح ہے، پوسچر بھی وہی ہے۔ اور جب پی ڈی ایم کا تازہ اتحاد بنا تو یاد کریں اس وقت پہلی بار منظر عام پہ آئی تھی جب ملتان میں ہونے والے پی ڈی ایم کے جلسے میں انہوں نے ایک دھواں دار تقریر کی، تو یقیناً آصفہ بھٹو ایک اچھا سیاسی چہرہ تو ثابت ہو سکتی ہیں۔ بہرحال الیکشن جیسے جیسے قریب آ رہے ہیں ویسے ہی پی ٹی آئی بھی اپنی انتخابی حکمت عملی مرتب کر رہی ہے۔ پی ٹی آئی نے 200 لوگوں کی فہرست مرتب کی ہے، اس لسٹ میں وہ لوگ شامل ہیں جن کو پی ٹی آئی نے آنے والے دنوں میں پرائیورٹی بیسس پہ الیکشنز دینے ہیں۔ امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی بہنوں میں سے کسی کو ٹکٹ دینے سے انکار کر دیا، تو علیمہ خان ہوں یا عظما ہوں، کوئی بھی ہوں، ربینہ ہوں، ان میں سے کسی کو ٹکٹ نہیں مل رہا، اور وہ جو ان کے خواب تھے وہ چکنا چور ہو گئے کہ وہ اب پارٹی کو ہیڈ کریں اور پارٹی کو لیڈ کریں، تو عمران خان نے اپنی بہنوں کو ہی سیاسی مات دے دی ہے وہاں پہ۔ بہرحال جو اس کی لسٹ ابھی تک سامنے آ رہی ہے عمران خان کی، اس میں آپ سمجھے 80 سے 90% وکلا ہے، اور یہ بڑی سوچ سمجھ کے انہوں نے کیا ہے کہ ان کا خیال ہے کہ وکلا جو ہیں ان کو الیکشنز لڑنے آتے ہیں، ان کو اپنے ڈبوں کی حفاظت کرنی آتی ہے، وہ فوراً ریٹ کر سکتے ہیں، کورٹوں میں جا سکتے ہیں، اور وہ جو ہیں ان کو پروسیجرز پتہ ہیں، لیگل پروسیجرز پتہ ہیں کہ کیسے انہوں نے حفاظت کرنی ہے۔ تو آج انہوں نے وکیل شیر افضل مروت کو پی ٹی آئی کا سینئر نائب صدر لگا دیا۔ وکیل شعیب شاہین پی ٹی آئی اور عمران خان کے پہلے ہی ترجمان ہیں۔ اب آپ دیکھیں پی ٹی آئی کی جانب سے ٹیلی ویژن پہ بھی آپ دیکھتے ہیں تو سیاستدانوں کی بجائے آپ کو وکلا نظر آتے ہیں وہاں پہ۔ عمران خان سے ملاقاتیں بھی وکلا ہی کر رہے ہیں، سیاسی لوگ کوئی نہیں اس سے ملاقات کر رہا، اور اب آنے والے دنوں میں آنے والے الیکشنز میں میرا یہ خیال ہے کہ پی ٹی آئی ایک بہت لارج نمبر آف لائرز جو ہیں ان کو ٹکٹس دے رہی ہے۔ ایک بڑا نام سلمان اکرم راجہ کا ہے، بہت ریسپیکٹیبل نام ہے پاکستان میں لیگل فریٹرنٹی کا۔ تو سلمان اکرم راجہ بڑے نامی گرامی وکیل ہیں، نواز شریف کے بھی وکیل رہے اور اب عمران خان کے سائفر کیس میں بھی وکیل ہیں۔ انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ وہ 2024 میں ہونے والے الیکشن میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ سکتے ہیں۔ ان کے قریبی حلقوں نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ ان کو عمران خان کی جانب سے پیغام ملا ہے کہ آپ الیکشنز لڑیں، اور لاہور میں یعنی ڈیفینس اور کینٹ کا جو علاقہ ہے جو خواجہ سعد رفیق نے جہاں پہ لڑنا تھا الیکشن، تو ان کے مقابلے میں اس نشست پہ وہ لڑ سکتے ہیں، اور یہ نون لیگ کے لیے پریشان کن خبر ہے، کیونکہ اس وقت لاہور میں پی ٹی آئی کی ساری صف اول کی لیڈر جو ہے جیل میں ہے، یعنی نون لیگ کا راستہ بالکل صاف ہے۔ اگر وکلا نون لیگ کے امیدواروں کے مقابلے میں آئے تو نون لیگ کو ٹف ٹائم بھی مل سکتا ہے، اور بات یہ ہے کہ وہ جو ووٹر
جو پاکستان تحریک انصاف کا ووٹر ہے، جو چپ کر بیٹھا ہوا ہے، چاہے ڈر کے بیٹھا ہوا ہے، چاہے خوف سے بیٹھا ہوا ہے، وہ الیکشن کے دن ووٹ ڈالنے ضرور آ سکتا ہے۔ تو آپ کتنے کو ووٹ مسترد کریں گے، یہ تو میاں صاحب نے بتانا ہے۔ اور جہاں تک میاں صاحب کا تعلق ہے، میں آپ کو ایک امپورٹنٹ خبر دے دوں کہ میاں صاحب کی صحت کی کوئی اتنی اچھی خبریں نہیں آ رہی ہیں مجھے۔ میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں یہی دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی زندگی دے اور مکمل صحت یاب کرے۔ لیکن میاں صاحب کے ساتھ کے جو قریبی 2-4 لوگ ہیں، ان کو پتہ ہے کہ میاں صاحب کی طبیعت اب کافی ڈاؤن ہونا شروع ہو گئی ہے، اور دیکھتے ہیں اگر اسی تیزی سے ان کی طبیعت میں گراوٹ آتی رہی تو کتنی دیر پھر وہ اس پولیٹیکل ریس کا ایک گھوڑا ثابت ہوتے ہیں۔ تو پھر بلاول کی بات آ جائے گی کہ بابوں کو اب ریسٹ کرنے دو اور نوجوانوں کو آگے آنے دو۔ آپ ایگری کرتے ہیں تو مجھے کامنٹس میں اپنی رائے دیجیے گا۔ Until the next time, اللہ حافظ۔